بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم آپ کو ہزارہ اسکول و کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت پنجم، اس سے پہلے ہم اردو کے 7 چیپٹر پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 8 صفحہ نمبر 24-25 جس میں عنوان ہے تصویری کہانی پڑھیں گے۔ کہانی کا معنی ہے قصہ، داستان، گزری ہوئی بات، یعنی کہانی واقعات کا ایسا سلسلہ ہے جو کسی شخص پر گزرے ہوں اور وہ شخص تمام واقعات کو ترتیب سے کسی کو جب سناتا ہے تو کہانی کہلاتی ہے۔ کہانی کے 5 بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں کردار، سیٹنگ، پلاٹ، تنازع اور حل ہوتا ہے۔ بچوں اب دیکھیں صفحہ نمبر 24 پر کہ یہ ایک تصویری کہانی ہے جس میں ہمارے پاس 6 تصاویر ہیں اور کہانی کے ہمارے پاس 5 اجزاء ہیں۔ جو سب سے پہلا ہے وہ ہے کردار۔ کہانی کردار کے بغیر ممکن نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کہانی کا کردار انسانی ہو۔ کردار جانور بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بے جان چیزیں یا خیالی کردار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کہانی میں ہمارے پاس 3 کردار ہیں، یعنی ایک فاطمہ، دوسرا صابر اور ایک جنگلی بھینسا۔ یہ ہمارے پاس 3 کردار پر مشتمل ایک کہانی ہے۔ اب دوسرا جز ہے کہانی کا سیٹنگ۔ سیٹنگ وہ ماحول، وہ لوکیشن ہوتی ہے جس میں کردار زندگی گزارتے ہیں، یعنی جہاں پر یہ کہانی واقع ہوئی یہ اس کی سیٹنگ ہے۔ اب یہ کہانی ایک پارک میں صابر اور فاطمہ جاتے ہیں تو اس پارک میں کہانی وقوع پذیر ہوئی، یہ تمام واقعہ پیش آیا، یہ کہانی کی سیٹنگ ہے۔ اب کہانی کا تیسرا جز پلاٹ ہے۔ اصل کہانی کا مکمل خاکہ ہوتا ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ واقعہ کس طرح شروع ہوا، درمیان میں کیا ہوا اور اس کا اختتام کیسے ہوا۔ کہانی کا چوتھا جز تنازع۔ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی تنازع یا معاملہ جنم لیتا ہے جس سے نکلنے کے لیے کردار اپنی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں اس کہانی میں صابر اور فاطمہ جب پارک میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک جنگلی بھینسا آ جاتا ہے، تو صابر اپنی جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھتا ہے، تو جب وہ درخت پہ چڑھتا ہے تو بھینسا آتا ہے اور بار بار درخت کو ٹکر مارتا ہے، جس کی وجہ سے سارا درخت ہل رہا ہوتا ہے اور صابر کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک ترکیب، ایک خیال آتا ہے، ایک تدبیر آتی ہے کہ وہ اپنی قمیض اتارتا ہے اور بھینسے کے منہ پر پھینک دیتا ہے۔ تو اس تمام مسئلے سے نکلنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس میں جو اس کی کوششیں صابر کی نظر آ رہی ہیں یہ تنازع ہے، اور اس کوشش میں جب وہ اپنی قمیض اتار کے اس بھینسے کے منہ پر پھینکتا ہے تو وہ اس بھینسے کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ ادھر ادھر بھاگ کے چلا جاتا ہے اور صابر آرام سے درخت سے نیچے اترتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ کہانی حل کی طرف جاتی ہے اور کہانی کا آخری جز ہوتا ہے حل یا اس کا نتیجہ۔ کہانی کا یہ مرکزی خیال ہوتا ہے جس میں لکھنے والا اپنا مقصد واضح کرتا ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کہانی میں صابر نے نہایت عقل مندی سے اس مشکل سے جان چھڑائی اور بھینسے سے جان چھڑاتے ہوئے وہ گھر چلا گیا۔ تو ہمارے پاس کہانی کے 5 اجزاء ہیں: کردار، سیٹنگ، پلاٹ، تنازع، اس کا حل اور ہمارے پاس نتیجہ۔ اب ان کے حساب سے ہم کہانی پڑھتے ہیں۔ کہانی ہے صابر اور فاطمہ 2 دوست تھے، دونوں ایک ساتھ اسکول جاتے تھے اور دونوں کے گھر بھی نزدیک تھے۔ ایک دن شام کو دونوں پارک میں گئے اور درخت کے پاس کھیلنے لگے۔ اچانک ان کے پیچھے سے ایک خطرناک سا بھینسا آ گیا، یعنی صابر اور فاطمہ جو دوست تھے اور وہ ساتھ کھیلتے بھی تھے اور اسکول بھی ساتھ جاتے تھے، ایک دفعہ وہ پارک میں کھیلنے گئے تو ان کے پیچھے سے ایک خطرناک بھینسا آ گیا۔ بھینسے کو دیکھ کر فاطمہ فوراً دائیں جانب بھاگ گئی، مگر صابر کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ درخت پر چڑھ گیا۔ بھینسا بہت غصے میں درخت کے گرد چکر لگانے لگا اور صابر کے نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ صابر کو بہت ڈر لگ رہا تھا
اس نے دیکھا کہ بھینسا درخت سے ٹکر مار رہا ہے، جس کی وجہ سے درخت بری طرح ہل رہا ہے۔ تو یہ مشکل وقت تھا جس میں صابر نے نہایت مشکل وقت میں عقل مندی سے کام لیا اور اس مشکل سے نکل کر اس نے مسئلے کا حل ڈھونڈا۔ تو اچانک صابر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اسے ایک تدبیر سوجی۔ اس نے کیا ترکیب آئی کہ اس نے اپنی قمیض اتاری اور نیچے بھینسے کے منہ پر ڈال دی۔ بھینسے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھوں پر صابر کی قمیض پڑی تھی اور وہ ادھر سے ادھر بھاگنے لگا۔ صابر جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور گھر کی طرف بھاگ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کو پوری بات بتائی۔ سب نے اس کی عقل مندی پر اسے شاباش دی تھی۔ تو بچوں، اس کہانی میں ہمارے پاس صابر، فاطمہ اور بھینسا 3 کردار تھے، اور ہمارے پاس وہ جب کھیلنے گئے پارک میں تو ان کے پیچھے ایک بھینسا آیا، تو ان کو یہ مشکل صابر کو پیش آئی کہ اس کے پیچھے بھینسا جب آیا تو وہ درخت پر چڑھ گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت میں پھنس گیا ہے، بھینسا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو اس کو ایک ترکیب، اپنے اس مسئلے کا حل اس نے سوچا، تو اپنی قمیض اتاری اور بھینسے کے منہ پر ڈال دی۔ تو بھینسے کے منہ پر جب قمیض آئی تو اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگ گیا، اور اس طرح صابر نے جان بچا کر عقل مندی سے اس مشکل سے اپنے آپ کو نکالا۔ اور جب وہ گھر آیا، اس نے گھر میں آ کے سب کو یہ تمام قصہ سنایا، سارا واقعہ سنایا، تو سب نے اس کو شاباشی دی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مصیبت اور پریشانی میں پریشان ہونے اور ڈرنے کے بجائے مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور عقل مندی سے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اس کہانی کے مشکل الفاظ ہیں: نزدیک، قریب، خطرناک، ڈراؤنا، ترکیب، تدبیر یا علاج، قمیص، بے کلی کا کرتا، شاباشی، تعریف، بھینسا، بھینس کا نر۔ تو بچوں، آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے، مشکل الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان الفاظ کی بار بار مشق کرنی ہے۔ لیکچر کو جب آپ غور سے سنیں گے تو لیکچر کی مدد سے مختصر سوالات کے جواب جو آپ کو اسائنمنٹ میں دیے جائیں گے، آپ ان کو بھی حل کر سکیں گے۔ تو آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آئے، لیکچر سمجھ آئے اور آپ اپنی اسائنمنٹ حل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔